بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تراویح کی فضائل و مسائل۔ رمضان شریف کا مہینہ عالم روحانیت کا موسم بہار ہے۔ دن کو فرض روزہ رکھنا اور رات کو سنت تراویح ادا کرنا اس مبارک مہینے کی مخصوص عبادات ہے۔ حدیث مبارک میں ارشاد ہے، شہر کتب اللہ علیکم صیامہ وسننت لکم قیامہ، یعنی اس مہینے کی روزے اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض فرمائی ہے اور میں نے اس کے قیام یعنی تراویح کو تمہارے لیے سنت قرار دیا ہے۔ اس ماہ مبارک کی برکات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس میں ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے ان مبارک گھڑیوں کو غنیمت سمجھا جائے اور ایک لمحہ بھی ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے، شاید آئندہ ہمیں یہ مقدس گھڑیاں نصیب ہو یا نہ ہو۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے اور اپنی بستر پر تشریف نہ لاتے یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا، لیکن جب رمضان کی آخری 10 راتیں آتی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ ہی فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دنوں میں جو کوشش فرماتے وہ باقی دنوں میں نہ فرماتے تھے۔ نیز امت کو بھی اس مہینے میں عبادت کی ترغیب دے دیتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے تراویح پڑھی تو اس کی گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک میں خود بھی بکثرت عبادت فرماتے تھے اور امت کو بھی بکثرت عبادت کی ترغیب دے دیتے۔ اس لیے اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ جتنی عبادت ہو سکے پوری ہمت اور کوشش سے کرنی چاہیے۔ قیام رمضان۔ قیام رمضان یعنی تراویح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت فرمایا۔ اسی پر حضرت خلفائے راشدین میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، ائمہ مجتہدین و حضرات مشائخ رحمہم اللہ عمل پیرا رہے۔ بلاد اسلامیہ میں 1400 سال سے اسی پر عمل ہوتا رہا ہے اور امت کا اسی پر اجماع ہے۔ لفظ تراویح، حافظ ابن حجر عسقلانی شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تراویح ترویحہ کی جمع ہے اور ترویحہ ایک دفعہ آرام کرنے کو کہتے ہیں، جیسے تسلیمہ ایک دفعہ سلام کرنے کو کہتے ہیں۔ تراویح کسی کہتے ہیں؟ ترویحہ وہ نشست ہے جس میں کچھ راحت لی جائے، چونکہ تراویح کی 4 رکعتوں پر سلام پھیرنے کے بعد کچھ دیر راحت لی جاتی ہے، اس لیے تراویح کی 4 رکعت کو ایک ترویحہ کہا جانے لگا، اور چونکہ پوری تراویح میں 5 تراویح ہے اس لیے 5 کا مجموعہ تراویح کہلاتا ہے۔ علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو نماز رمضان کی راتوں میں باجماعت ادا کی جاتی ہے اس کا نام تراویح رکھا گیا ہے، اس لیے کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پہلی بار اس نماز پر مجتمع ہوئے تو وہ ہر 2 سلام یعنی 4 رکعتوں کے بعد آرام کیا کرتے تھے۔ تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ نے قیام رمضان کو سنت قرار دیا ہے، جیسا کہ ابھی بحوالہ گزرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرات خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی اس پر مواظبت فرمائی، جیسے کہ ہم اس کا بیان کریں گے، اور یہی مواظبت دلیل ہے کہ تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ، یعنی تم میری سنت کو اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ کی سنت کو اپنے اوپر لازم پکڑو اور اسی مضبوطی سے تھام لو۔ اس حدیث مبارک میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت پر لفظ علیکم تم پر لازم ہے اور عضوا علیہا بالنواجذ مضبوطی سے تام لو سے عمل کرنے کی تاکید فرمائی ہے، اسی طرح حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کی سنت پر بھی عمل کرنے کی تاکید فرمائی ہے، جو کہ تراویح کی سنت مؤکدہ ہونے کی دلیل ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔